غزہ میں فلسطینی کس حال میں ہے؟ سر پہ چھت، نہ پینے کو پانی، نہ خوراک، نہ دوائیاں۔ غزہ ناکہ بندی میں ہے۔ یہ ناکہ بندی کب سے جاری ہے؟ کب اس ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کی گئی؟ حالیہ کوشش کا کیا انجام ہوا؟ رضاکاروں کو کیسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اسرائیل کو کسی قانون، کسی سزا کا خوف کیوں نہیں؟ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی بے باکی کے پیچھے کیا راز پنہا ہے؟ غزہ کا محاصرہ، عالمی ضمیر، مٹتی انسانیت۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ غزہ، زمین کا وہ پامال اور لہو رنگ ٹکڑا جسے جدید تاریخ میں دنیا کا سب سے بڑا کھلا قید خانہ، اوپن ایئر پرزن کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک جغرافیائی پٹی کی ناکہ بندی کی نہیں ہے، بلکہ یہ 20ویں اور 21ویں صدی کی انسانی تاریخ کے طویل ترین، بدترین اور منظم ترین جبر و تشدد کی داستان ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کا یہ ظالمانہ اور ہمہ جہت اقتصادی، فضائی، زمینی اور سمندری محاصرہ 2007 میں باقاعدہ طور پر نافذ کیا گیا تھا۔ آج تقریباً 2 دہائیاں بیت چکی، لیکن یہ محاصرہ اسی سفاکیت اور بے رحمی کے ساتھ برقرار ہے جس نے نسلوں کو قید، بچوں کو غذائی قلت اور بوڑھوں کو علاج معالجے جیسی بنیادی ترین انسانی سہولیات سے محروم کر رکھا ہے۔ 2 دہائیوں سے نافذ اس بلیک ہول نے غزہ کے نوجوانوں سے ان کا مستقبل، ان کی تعلیم اور ان کے جینے کا حق تک چھین لیا۔ آج غزہ کے 25 لاکھ عوام، ان کی 25 لاکھ آبادی کا 70% سے زیادہ کینوس اور پلاسٹک کے عارضی مہاجر کیمپوں میں کھلے آسمان تلے خیموں کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جہاں نہ سر پر پکی چھت ہے، نہ پینے کا صاف پانی میسر ہے، نہ تن ڈھانپنے کو لباس، نہ پیٹ بھرنے کو مناسب غذا، اور نہ ہی دم کے لیے کوئی بنیادی طبی امداد یا ہسپتال۔ یہاں انسانی حقوق کی پامالی محض ایک جملہ نہیں بلکہ ایک روز مرہ کا ہولناک سچ ہے جسے روز یہ لوگ جیتے ہیں۔ اسرائیل اس پورے نظام کو اپنے آہنی فوجی شکنجے سے کنٹرول کرتا ہے۔ غزہ کے اندر جانے والی سانسوں تک کا حساب رکھا جاتا ہے۔ کون سی دوا اندر جائے گی، ہسپتالوں کے لیے کتنا ایندھن منظور ہوگا، روزانہ کتنے گرام اناج کی اجازت ہوگی، اور کس انسان کو جینے یا مرنے کا حق ملے گا، یہ سب اسرائیل قابض افواج IOF کی مرضی اور ان کے کمپیوٹرائز نظام سے طے ہوتا ہے۔ اس ستم ظریفی اور درندگی کی انتہا تب دیکھنے کو ملتی ہے جب مہینوں سے بھوکے اور فاقہ کشی کا شکار، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے فلسطینی جب کسی امدادی ٹرک کے گرد آٹا یا راشن کا ایک تھیلا لینے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اسرائیل قابض فوج ان کے سنائپر اور ٹینک نہتے مجبور فلسطینیوں پر اندھا دھند گولی دیتے ہیں۔ فلار میسیکرز، آٹے کا قتل عام، اس جیسے دل دہلا دینے والے واقعات اب عالمی خبروں کی سرخیاں بنتے ہیں، جہاں چند کلو آٹے کی قیمت فلسطینیوں کو اپنے خون کے نذرانے سے چکانی پڑتی ہے۔ عالمی اداروں کی رپورٹس کے مطابق غزہ میں شدید غذائی قلت، سیویئر میل نیوٹریشن اور قحط کی وجہ سے روزانہ درجنوں نوزائیدہ تڑپ تڑپ کر لقمہ اجل بن رہے ہیں، جبکہ اسپتالوں کی تباہی اور ادویات کی عدم دستیابی کے باعث معمولی زخم اور انفیکشن بھی موت کا پروانہ بن جاتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی بھوک اور بیماری سے مرتے ان مجبور فلسطینیوں تک امداد پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بدبخت ان کے ساتھ بھی انسان سوچ سلوک کرتے ہیں۔ دنیا بھر سے فلسطینیوں سے ہمدردی رکھنے والوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بارہا ایسی کوششیں کی، اور ہر بار اسرائیل نے یہ امداد ان تک پہنچنے
دی ہی نہیں اور امداد لانے والوں پر تشدد کیا۔ حال ہی میں ایسی ایک اور کوشش گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی صورت میں ہوئی، جس کا انجام اس سے پہلے کی جانے والی کوششوں سے بھی زیادہ بھیانک ہوا۔ آج اس بھیانک منظر نامے پر کچھ بات کریں گے۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جب دنیا کے بڑے حکمرانوں، عرب ممالک کے سلاطین اور عالمی اداروں نے مصلحت پسندی کی چادر اوڑھ کر آنکھیں بند کر لیں، تو دنیا بھر کے باضمیر انسانوں، قلمکاروں، ڈاکٹروں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے خود سمندری راستوں سے اس ظالمانہ محاصرے کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان امدادی اور پرامن بحری بیڑوں کو بین الاقوامی سطح پر فریڈم فلوٹیلاز کا نام دیا گیا۔ یہ تحریک اس بات کا ثبوت تھی کہ انسانیت ابھی زندہ ہے۔ محاصرہ توڑنے کی سب سے پہلی منظم اور بڑی عالمی کوشش مئی 2010 میں کی گئی، جب ترکی کے امدادی جہاز ماوی مرمرا اس سمیت 6 بحری جہاز غزہ کے مظلوموں کے لیے ہزاروں ٹن سامان لے کر روانہ ہوئے۔ ابھی یہ کاروان بین الاقوامی سمندروں کی حدود میں انٹرنیشنل واٹرز میں ہی تھا کہ اسرائیلی کمانڈوز نے رات کی تاریکی میں ہیلی کاپٹرز اور جدید ہتھیاروں کے ساتھ اس پر وحشیانہ حملہ کر دیا۔ اس خونی کارروائی کے نتیجے میں 10 نہتے ترک امدادی کارکن شہید ہوئے اور درجنوں شدید زخمی ہو گئے۔ تمام رضاکاروں کو اغوا کر کے اسرائیلی حراستی مراکز میں ڈال دیا گیا، جہاں ان کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا گیا۔ ماوی مرمیرا کے اس کے خونی سانحے کے باوجود باضمیر انسانوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ 2012 میں اسٹیل اور 2015 میں ماریان نامی بحری جہازوں نے غزہ پہنچنے کی کوشش کی، مگر ہر بار اسرائیلی بحریہ نے بحری قزاقوں کی طرح بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انہیں سمندر کے بیچوں بیچ روک لیا، کروڑوں ڈالر کا امدادی سامان ضبط کیا اور کارکنوں کو مار پیٹ کر ذہنی و نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا۔ 2018 میں غزہ کی ناکہ بندی کے خلاف ایک اور وسیع مہم چلائی گئی، جس میں متعدد یورپی ممالک کی کشتیاں شامل تھیں۔ اس مہم کا مقصد دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ اسرائیل کس طرح ایک پوری آبادی کو آہستہ آہستہ موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ یہ کوششیں 2025 تک وقفے سے جاری رہیں، مگر ہر بار اسرائیل نے طاقت کے وحشیانہ استعمال سے امن کے ان کاروانوں کو سبوتاژ کر دیا۔ اسرائیل کا رد عمل ہمیشہ غیر قانونی اور جارحانہ رہا۔ بین الاقوامی قوانین کو پیروں تلے روندنا، پرامن رضاکاروں پر بدترین ذہنی و جسمانی تشدد کرنا، انہیں ہتھکڑیاں لگا کر ذلیل کرنا اور قید خانوں میں بند رکھ کر دنیا کو یہ پیغام دینا کہ انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرنا اسرائیل کی نظر میں ایک سنگین جرم ہے۔ تاریخ حضور خود کو دہراتی ہے، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے پرعزم لوگوں کو کوئی دیوار روک نہیں سکتی۔ حال ہی میں مئی 2026 کے وسط میں دنیا بھر کے باضمیر انسانوں نے ایک بار پھر تمام خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے بینر تلے غزہ کے محصورین تک پانی اور دوائیں پہنچانے کا بیڑا اٹھایا۔ یہ مشن ترکی کے ساحلی شہر مارمرس سے انتہائی جوش و خروش اور عزم کے ساتھ روانہ ہوا، جس میں تقریباً 50 چھوٹی بڑی کشتیاں اور جہاز شامل تھے۔ اس کاروان کی خاص بات اس کا عالمی رنگ تھا۔ اس میں دنیا کے 41 ممالک سے تعلق رکھنے والے 430 سے زائد اعلیٰ تعلیم یافتہ رضاکار، سابق سفارتکار، ارکان پارلیمنٹ اور صحافی سوار تھے، جن میں 85 ترک شہریوں کے علاوہ یورپی، امریکی، آسٹریلوی اور لاطینی امریکی انسانی حقوق کے کارکن شامل تھے۔ پاکستان نے بھی اس مشن میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا۔ اس حالیہ مہم میں معروف ترین پاکستانی سماجی رہنما عبدالستار ایدھی کے پوتے اور فیصل ایدھی کے بیٹے سعد ایدھی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ کاروان اپنے ساتھ ہزاروں ٹن پینے کا صاف پانی، خشک راشن، شیرخوار بچوں کے لیے دودھ، ہنگامی طبی سامان اور جراحی یعنی کہ سرجری کے آلات لے کر جا رہا تھا۔ ان کا روٹ بحیرہ روم کے بین الاقوامی پانیوں سے ہوتا ہوا براہ راست غزہ کے ساحل کی جانب تھا، لیکن مئی 2026 کے وسط میں اسرائیلی بحریہ اور کمانڈوز نے وحشیانہ کارروائی کرتے ہوئے بین الاقوامی پانیوں میں اس پرامن کاروان پر دھاوا بول دیا۔ تمام 50 بحری جہازوں اور کشتیوں پر بندوق کی نوک پر قبضہ کر لیا گیا۔ تمام رضاکاروں کو کئی دنوں تک شدید حبس
بغیر خوراک اور سخت فوجی پہرے میں سمندر اور عارضی حراستی مراکز میں یرغمال بنا کر رکھا گیا۔ اس دوران اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے انتہا پسند اور نسل پرست وزیر داخلہ ایتمار بن گویر، اس نے قیدیوں کی تذلیل اور تضحیک پر مبنی ویڈیوز خود اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جاری کی۔ ان ویڈیوز میں دنیا نے دیکھا کہ کس طرح بوڑھے، معزز اور نامور عالمی رضاکاروں کے ہاتھ پیچھے باندھ کر، ان کے چہروں پر کالے کپڑے ڈال کر انہیں بحری جہاز کے گرم ڈیک اور زمین پر گھٹنوں کے بل بٹھایا گیا، جبکہ بن گویر ان کے سامنے تمسخر اڑاتے ہوئے، اسرائیلی جھنڈے لہراتے ہوئے ان کی تذلیل کر رہا تھا۔ یہ رضاکاروں کو غیر انسانی سطح پر لانے، ڈی ہیومنائز کرنے اور ان کے حوصلے توڑنے کی ایک بدترین فاشسٹ کوشش تھی، جس کی لائیو سٹریمنگ کی گئی۔ جب ان بین الاقوامی رضاکاروں کو عالمی دباؤ کے بعد بالآخر رہا کیا گیا اور وہ ترکی کے شہر استنبول پہنچے، تو وہاں کے طبی اداروں اور خود رضاکاروں نے جو ہولناک اعداد و شمار اور جسمانی نقصانات، زخم دکھائے، وہ فراہم کی جو تفصیلات انہوں نے، وہ دنیا کو ہلا دینے کے لیے کافی ہیں۔ مہم میں شامل درجنوں کارکنوں کے سروں پر گہرے زخم آئے ہیں۔ متعدد رضاکاروں کے ہاتھ، پاؤں اور پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں کیونکہ انہیں کشتیوں پر گرایا گیا، ان پر بوٹوں سمیت چھلانگیں لگائی گئیں۔ تقریباً تمام رہا ہونے والے افراد کے جسموں پر بدترین تشدد کے، گھسیٹے جانے کے اور مار پیٹ کے گہرے نیلے، جو نیل پڑ جاتے ہیں، وہ نیلے نشانات ہیں اور سوجن ہیں، بروزز ہیں۔ سب سے ہولناک انکشاف یہ تھا کہ کئی خواتین اور مرد رضاکاروں کو تفتیش کے بند کمروں میں شدید قسم کے بدسلوکی اور توہین آمیز رویوں کا نشانہ بنا کر ان کی نفسیات کو کچلا گیا۔ ایتمار بن گویر نے ان رضاکاروں پر تشدد کی جو ویڈیوز جاری کی، ان میں سے ایک میں ایک خاتون نے تشدد کے دوران فری پیلسٹائن کا نعرہ لگایا تو اسے گھسیٹ کر اس کا سر زمین پر لگا دیا گیا، گھٹنوں کے بل بٹھا کر۔ یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی اور اس پر شدید رد عمل آیا۔ رہائی کے بعد اس خاتون نے، جس کا نام کترینا گراہم ہے، اس نے بتایا کہ فلوٹیلا مشنز کے دوران اسرائیلی فورسز کی جانب سے یہ میرا دوسرا اغوا تھا، لیکن اس بار کا تجربہ پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک اور وحشیانہ تھا۔ ماضی کے مشنز میں جب ہم پرامن طور پر آگے بڑھتے تو اسرائیلی کارروائی میں جسمانی تشدد نسبتاً کم ہوتا تھا، مگر اس بار ہماری کشتی پر چڑھتے ہی انہوں نے ربڑ کی گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ انہوں نے ایک ساتھی کو انتہائی بے رحمی سے زمین پر پٹخ کر باندھا اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور وہ تشدد کے دوران سمندر میں گرنے والا تھا۔ اس دن ہم پر یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اب صرف ہمیں روکنے نہیں بلکہ اوپر سے ملنے والے خصوصی احکامات کے تحت ہمیں جسمانی طور پر توڑنے اور بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آئی تھی۔ اچھا حضور، یہ وحشت اور درندگی یہ صرف سمندر کی حدود تک یا فلوٹیلا کے کارکنوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اس وسیع تر نظام کا حصہ ہے جو اسرائیل نے انسانوں کو کچلنے کے لیے بنا رکھا ہے۔ ابھی حال ہی میں امریکی صحافت کے سب سے معتبر ادارے نیو یارک ٹائمز نے ایک تفصیلی اور ہولناک تحقیقاتی رپورٹ شائع کی ہے۔ اس رپورٹ نے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ رپورٹ میں دستاویزی شواہد کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی جیلوں اور عقوبت خانوں میں، جیسے سدے تیمان کیمپ، اس میں بند فلسطینی قیدیوں کو ایسے بدترین جنسی نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کا تصور بھی محال ہے۔ یہ وہ جرائم ہیں جنہیں سن کر انسانیت کا سر ہمیشہ کے لیے شرم سے جھک جاتا ہے۔ اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل نے غزہ میں کھلم کھلا نسل کشی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں، اور وہ اب دنیا کے سامنے جدید انسانی تاریخ کے سب سے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب بغیر کسی خوف، جھجک یا ندامت کے کرتا ہے۔ نہ صرف لاکھوں فلسطینیوں کو بمبارڈمنٹ اور بھوک سے مٹایا جا رہا ہے، بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جو کوئی بھی ان مظلوموں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، چاہے وہ امریکی یونیورسٹی کے طلباء ہوں، یورپی صحافی ہوں یا عالمی امدادی کارکن، انہیں صہیونی مشینری کی طرف سے نشانہ بنایا جاتا ہے، زبردستی نوکریوں سے نکالا جاتا ہے، ان پر حملے کیے جاتے ہیں، انہیں دہشت زدہ اور ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل کی اس فرعونیت، اس تکبر اور اس بے باکی کی وجہ کیا ہے؟ یہ طاقت اسے امریکہ، یورپی یونین اور مغربی حکومتوں کی مجرمانہ خاموشی، منافقت اور پشت پناہی سے ملتی ہے۔ یہ مغربی ممالک دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنے عوام کے سامنے سیاسی طور پر درست، یعنی پولیٹیکلی
کریکٹ نظر آنے کے لیے اسرائیل کے اقدامات پر ہلکی پھلکی زبانی تنقید یا تشویش کا اظہار تو کر دیتے ہیں، لیکن پس پردہ اور عملی طور پر وہ کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک، فوجی، سیاسی، اقتصادی یا تجارتی تعلقات کو ختم یا کم تک نہیں کرتے۔ بند کمروں کی ملاقاتوں میں اسرائیل اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ تمام مغربی طاقتیں اس کی جیب میں ہیں۔ امریکہ میں APEC، امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی اور صہیونی فنڈنگ کا نیٹ ورک اس حد تک مضبوط ہے کہ وہ امریکی سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز اور 90% سے زائد ریاستی سیاست دانوں کی انتخابی مہمات، ان کے فنڈز اور ان کے سیاسی مستقبل کو براہ راست کنٹرول کرتے ہیں۔ کسی بھی امریکی یا یورپی سیاست دان میں اتنی جرت نہیں کہ وہ اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف ایک لفظ بھی بول سکے۔ سارا میڈیا زائنسٹ کے پاس ہے۔ تو ایسے میں کچھ کہنا، کوئی قدم اٹھانا، ایسا کرنے کا مطلب اپنے سیاسی کیریئر پر خود اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی مارنا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل اب عالمی سطح پر اپنی امیج یا ساکھ کی فکر کیے بغیر اس سے یکسر آزاد ہو چکا ہے۔ سیاستدان ان کے خریدے ہوئے غلام ہیں، بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز پر ان کا تسلط قائم ہے اور وہ خود کو انٹچبل سمجھتے ہیں، جنہیں کوئی قانون پوچھ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا۔ اسرائیل کے اس بے لگام، متکبرانہ اور جابرانہ رویے کے پیچھے کوئی عام سیاسی حکمت عملی نہیں، بلکہ ایک گہرا مذہبی، نظریاتی اور صہیونی خبت ہے۔ صہیونیوں کی جانب سے تلمود کی انتہا پسندانہ اور مسخ شدہ تشریحات کے مطابق بنی اسرائیل، یعنی کہ یہودیوں کو جو زائنسٹ ہیں، ان کو کائنات کی تمام مخلوقات اور دیگر تمام انسانوں پر پیدائشی برتری حاصل ہے۔ ان کے اس نظریے کے مطابق دنیا کے تمام غیر یہودی انسان، جنہیں وہ گویم کہتے ہیں، وہ ان سے ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، سب ہیومن ہیں، جنہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ صہیونیوں کی خدمت کر سکیں یا ان کے ہاتھوں مٹ جائیں۔ ان کو پورا حق ہے کہ جس طرح چاہیں انہیں لوٹیں، انہیں استعمال کریں، ان کا استحصال کریں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فلسطینی بچوں اور عورتوں کے قتل و عام پر ذرا برابر بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ان کی نظر میں وہ انسان ہیں ہی نہیں۔ آج اسرائیل جس جنونیت اور کھلم کھلا درندگی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اسے دیکھ کر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص پرومسڈ ٹائم کی ہنگامی تیاری کر رہے ہیں۔ صہیونی تحریک کا یہ ماننا ہے کہ ان کے آخری بادشاہ یا مسیحا، جو دراصل اسلامی اور ابراہیمی روایات کے مطابق دجال، اینٹی کرائسٹ ہے، اس کی آمد کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور وہ اسی کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان کا حتمی اور واضح ہدف گریٹر اسرائیل کا قیام ہے، جس کی حدود نیل سے فرات تک پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ایک ایسی دجالی عالمی حکومت، ون ورلڈ گورنمنٹ، نیو ورلڈ آرڈر کی تشکیل ہے، جہاں دنیا کا سیاسی، معاشی اور نظریاتی مرکز یروشلم القدس ہوگا، اور باقی تمام دنیا کے انسان صہیونیوں کے معاشی اور سیاسی غلام ہوں گے۔ اسرائیل اور دنیا بھر میں پھیلے صہیونی نیٹ ورکس، بینکرز اور خفیہ تنظیمیں، ٹیک جائنٹس، اسی ایک ہدف کو حاصل کرنے کے لیے پوری انسانیت کو تیسری عالمی جنگ، قحط، اخلاقی پستی اور خونریزی کی آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ لیکن ظلم کی یہ فرعونی سلطنت جتنی بھی طاقتور ہو جائے، کائنات کا ایک اٹل قانون ہے، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو وہ خود اپنے ہی اندر سے اپنے زوال کا سامان پیدا کرتا ہے۔ غزہ کے خیموں سے اٹھنے والی معصوم بچوں کی دہائیاں، سسکیاں، شہیدوں کا لہو، سمودھ فلوٹیلا کے باضمیر رضاکاروں کا بہتا ہوا خون، اس ظالم دجالی نظام کے تکبر کو خاک میں ملانے کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ فتح بہرحال سچ اور انسانیت کی ہوگی، انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔